السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان جب بھی اپنی ڈریم لائف کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ایک بڑا سا بنگلہ ہو جو ویل فرنشڈ ہو، ہر کمرے میں اے سی ہو، گھر میں نوکر چاکر موجود ہوں اور باہر گیراج میں 3-4 گاڑیاں آل ٹائم موجود ہوں۔ لیکن جنت تو ہمارے ڈریم سے بھی آگے کا ایک لیول ہے، یعنی بیونڈ ڈریم، جس کی کچھ جھلکیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی ہیں اور کچھ جھلکیاں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پتہ چلی۔ میری پچھلی چند ویڈیوز جنت کے موضوع سے ہی ریلیٹڈ ہیں، جو آپ کو آئی بٹن پہ شو ہو رہی ہوں گی۔ آج بھی جنت کے بارے میں ہی بات کریں گے، لیکن وہاں پر موجود درختوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ درخت کیسے ہوں گے، ان کے تنے کس چیز سے بنے ہوں گے، اور ان درختوں پر جو تتلیاں ہوں گی وہ کس چیز کی بنی ہوں گی، ان درختوں کا سائز کتنا بڑا ہوگا اور ان درختوں کے پھل کتنے بڑے سائز کے ہوں گے، اور جنتیوں کے لیے لباس تیار کرنے والا پودا کون سا ہوگا۔ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنت کے درختوں کے بارے میں اتنی حیران کن باتیں بتائی ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سائز میں کتنے بڑے ہوں گے، اور ان کا تصور کرنے سے ہی سر چکرا جاتا ہے۔ جنت کے ایک درخت کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کی اصل جسامت صرف اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنا ضرور بتایا کہ اس کے نیچے تیز رفتار گھوڑے کے سوار کو گزرنے کے لیے 100 سال درکار ہوں گے۔ جنت کے ایک اور درخت جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس شکل میں دیکھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت پر پیدا کیا۔ سدرۃ المنتہا جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، انتہا یا پھر ایک حد، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک باؤنڈری ہے جس سے آگے فرشتے نہیں جا سکتے۔ فرشتے جو کچھ بھی یہاں سے لے کر جاتے ہیں وہ سدرۃ المنتہا پر ان سے لے لیا جاتا ہے، اور جو کچھ بھی آسمان سے اترتا ہے وہ بھی سدرۃ المنتہا سے ہی فرشتے لیتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا بالکل جنت کا درمیان ہے، اور اس پر ریشم اور نفیس قسم کے پردے ہیں۔ اس پودے کو سونے کی تتلیاں ڈھانپے ہوئے ہیں۔ پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اور اس کا پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑا بڑا ہے۔ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 نہریں دیکھیں، جو پوچھنے پر پتہ چلا کہ 2 نہریں ظاہری ہیں اور 2 نہریں باطنی ہیں۔ ظاہری نہروں میں نیل اور فرات شامل ہیں، جبکہ باطنی نہریں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنت میں ایک اور درخت ہے جس کا نام ہے طوبیٰ۔ یہ ایک بہت بڑا درخت ہے جو اہل جنت کے لباس کے لیے کپڑا تیار کرتا ہے۔ طوبیٰ جنت کا ایسا درخت ہے جو 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، اور اہل جنت کے کپڑے اس کے چھلکے سے نکلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کا لباس 3 بار جنت کے پھلوں سے پیدا ہوتا ہے۔ جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے بنے ہوئے ہیں، بہترین خوشبودار پودے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشبودار پودوں میں سے سب سے افضل پودا مہندی کو قرار دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مومن جنت کے درختوں میں سے اپنا حصہ کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے گا، اور انہیں بتائیے گا کہ جنت کی مٹی بہت سرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن یہ ایک خالی میدان ہے جسے سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر کے ساتھ بھرا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا اس کے لیے ایک کھجور کا درخت ہوگا،
اس کے لیے جنت میں پودا لگ جائے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔